اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر کی میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دجال کے فتنے کی بات کی جاتی ہے قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں اور بڑی تمام الہامی کتابوں میں ہر جگہ پر دجال کا ذکر موجود ہے۔ یہ دجال کیا ہے؟ کیسے آئے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کو پڑھا ہے کہ لال گائیں، اور آپ نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے حوالے سے جو تعبیر ہے وہ لال گائیں اور سرخ گائیں ہوں گی اور کچھ سفید گائیں ہوں گی۔ تو سرخ گائیں کا کیا کانسیپٹ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ سرخ گائیں جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ سرخ گائیں جو ہے وہ اسرائیل کو مل گئی ہے، جسے وہ کافی عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ اسے امریکہ سے جو ہے وہ لایا گیا ہے اور یہ سرخ گائیں کو پال کے بڑا کیا گیا ہے، اور اب سرخ گائیں کی جو ہے وہ اتنی عمر ہو چکی ہے کہ اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا جو ہے وہ سارا جسم اور اس کی گوشت اور اس کے خون کو جلا کے، خاص طور پہ اس کی کھال اور خون کو جلا کے جو راکھ حاصل کی جائے گی، اس راکھ کو اسرائیل اپنے ویپنز میں استعمال کرے گا، اور وہ ویپنز جو ہیں وہ مسجد اقصی پر برسائے جائیں گے، مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے آج سے 1400 سال پہلے بتائی جا چکی ہیں، اس لیے وہ وقت آن پہنچایا ہے کہ جب 8 اپریل کو اسرائیل جو ہے وہ یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کو جو ہے وہ شہادت کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر یہ اپنا ٹیمپل بنائیں گے، یعنی کہ اپنا تیسرا مندر بنائیں گے۔ اور کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر تیسرا مندر وہاں پر بنتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دجال آ جائے گا۔ یہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ دجال کا نام لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ بندے کا سانس رک جاتا ہے، اور ایک کانسیپٹ الگ سا آ جاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہے جھوٹ عام ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ دغا بازی، دھوکے بازی اور جھوٹ بولنے والے لوگوں کا دور ہے۔ تو یہ آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور یہ فتنہ جو ہے وہ اسرائیل سے شروع ہوگا۔ اب یہ دجال کی جو ہے وہ آمد ہے، امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور جیسے ہی یہ فتنہ نمودار ہوگا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جو ہے وہ مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا، جو اس فتنے سے جو ہے وہ نجات دلائیں گے۔ لیکن ابھی انہوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے حوالے سے مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ فلسطین میں جو ظلم و زیادتی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام مسلمان اور عالم اسلام کے 56 ممالک جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور ان مسلمان بچوں کو انصاف دلانے کے لیے جو ہے وہ آواز بلند نہیں کرتے ہیں، ان پر مجھے حیرت ہے۔ میں تکلیف کے اس مقام پر ہوں کہ شاید میں صرف بول سکتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ مان لو کہ یہ ظلم ہے۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کچھ کر سکتے ہو تو بولو۔ اگر بولنے کی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو تو بولو، ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہو تو روکو۔ لیکن ہم اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے، نہ ہم بول پا رہے ہیں، نہ ہم ہاتھوں سے روک پا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جتنی سانسیں جو ہے وہ میسر کی ہیں، ہم فلسطین کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ قبلہ اول ہم ان اسرائیلیوں سے واپس تو لے کے رہیں گے، لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ لال گائے کے حوالے سے ہے کہ جو ان کو میسر آ چکی ہے۔ اس لال گائے کے خون اور کھال کو جلا کے اس کو ویپنز میں یوز کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور یہی ویپنز جو ہیں وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے حوالے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ اب آنے والے ٹائم میں چند وقت میں جو ہے وہ یہ عالمی جنگ کے بھی جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے، کیونکہ جب یہ جنگ اس طریقے سے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر حملے اسرائیل کی طرف سے سامنے آئیں گے، جس میں امریکہ معاونت کرے گا، تو پھر آپ کس پر جو ہے وہ بھروسہ کریں گے؟ ہندو بھی دشمن ہے، جو ہے وہ یہودی بھی دشمن ہے، اور ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کرسچینٹی کو بھی جو ہے وہ ملا لیا ہے۔ تو اب صورتحال یہاں پر یہ آ چکی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایسا طبقہ بن چکے ہیں جو اس ٹائم پس رہے ہیں اور ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، اور الزامات بھی بھرمار طور پر جو ہے وہ مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے، عورتیں جو ہے وہ ظلم زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں ہر جگہ۔ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، لیکن کوئی ملک پاکستان سے یا کسی اور مسلم ممالک سے اٹھ کر جو ہے وہ ان کو انصاف دلانے کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم خود اس وقت بے یار و مددگار ہیں، ہمارے اپنے ملک میں جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے، معاشی طور پر ہم بدحال ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم کنٹریز کو جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے پروجیکٹس ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں تمام تر اسرائیلی پروڈکٹ چل رہی ہیں۔
آپ نے جو چیزیں کھانے پینے، ایون آپ کی جو ہے وہ سکن پروڈکٹ ہیں، آپ کی ہیئر پروڈکٹ ہیں، تمام کی تمام اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں. آپ پاکستانی پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کریں تاکہ آپ اپنے فلسطین کے بچوں، ماؤں، بہنوں کو کچھ اپنی طرف سے تو جو ہے وہ ہدیہ جو ہے وہ پیش کر سکیں. اگر ہم میں طاقت نہیں وہاں جا کے لڑنے کی تو کم سے کم ہم میں طاقت تو ہے بائیکاٹ کرنے کی. ان کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کو جو ہے وہ فائنینشلی نقصان پہنچے گا، تب ان کو سمجھ آئے گی کہ مسلمان کتنی بڑی طاقت ہے. اگر ہر مسلمان، بچہ، بڑا، جوان، بوڑھا سب یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو یقین کریں یہ اسرائیلی جس طریقے سے مسجد اقصی کو شہید کرنے کا پلان کر رہے ہیں، یہ چیز تو ہوگی. قرآن پاک میں یہ چیز تو لکھ دی گئی ہے. یہاں ان کا تیسرا ٹیمپل بھی بنے گا، دجال کی آمد بھی ہوگی اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کو کنڈیم کریں، اس پہ مذمت کریں اور اسرائیلیوں کی اس غلیظ حرکت کو جو ہے وہ کسی طور بھی ان کا ساتھ نہ دیں. خاص طور پہ میں سعودی عرب کے جو ہمارے بادشاہ ہیں، جو سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں، ان سے جو ہے ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ 56 مسلم ممالک جو اس وقت جو ہے وہ پاور رکھتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. جبکہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ مندر قائم ہو گیا ہے اور خود اس مندر کو جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے مودی سرکار کو وہاں پہ بلایا گیا اور اس سے جو ہے وہ انوگریشن کروائی گئی، اس کی افتتاح کروایا گیا. یہ صورتحال تو ہم مسلمانوں نے بنا دی ہے کہ ہندو اور اسرائیلیوں کے آگے جو ہے وہ ہم پیسے کی خاطر جو ہے وہ بک رہے ہیں. حالانکہ آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ شاید اس دولت تک کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارے لالچ اور ہماری جو ہے وہ بری عادتوں، کہتے ہیں نا شباب، شراب اور کباب، یہ تینوں چیزیں انسان کو بیکار کر دیتی ہیں. مغلیہ دور میں شراب، شباب اور کباب نے مسلمانوں کی حرمت اور تقدس کو جس طرح برباد کیا، آج اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے، آج اسی طریقے سے ہمارے دوسرے مسلم ممالک میں ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور اگر یہ تاریخ اسی طرح دہراتی رہی تو ہم اس دہرائے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں یہ ہم پر قبضہ کر لیں گے اور پھر مسلمان ایک متحد قوم بن کر سامنے تو آئیں گے، لیکن اس چیز میں جو تکلیف، جو پریشانی اور جو اذیت ہمیں اٹھانی پڑے گی اور جتنی قربانیاں ہمیں خون بہانا پڑے گا، اس کو شاید ہم جو ہے وہ یہاں پہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلسطین کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، مسلمان حاصل کر کے رہیں گے. لیکن اس سے پہلے بڑی اذیت سے گزرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت مکمل ہو گئی ہیں. آپ ہمارا نیشنل ٹی وی پوائنٹ جو ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں.